دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایلون مسک کی نیورل لنک ٹیکنالوجی محض ایک سائنسی ایجاد نہیں، یہ بائبل کی قدیم پیشن گوئیوں میں دجال کے نشان 666 سے براہ راست جڑی ہوئی۔ یہ چھوٹی سی چپ آپ کے دماغ کو مشین سے جوڑ کر آپ کو سپر ہیومن بنا سکتی، مگر اس کا خوفناک پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کی ہر سوچ، ہر خیال، ہر جذبے ریکارڈ اور کنٹرول کر سکتے۔ ذرا سوچیں، اگر اس کے بغیر آپ خرید و فروخت یا دنیا کے کسی نظام میں شامل نہ ہو سکیں، کیا یہ دجال کا ایک نشانی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں تو ہلچل مچائی رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کہہ لیں گہرے سوالات اور قدیم حوالوں کو بھی سامنے لا رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے ایلون مسک کے نیورالنک منصوبے کی۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے آج، یعنی ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ، وہ نہ صرف اس ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے بلکہ اسے کچھ بہت ہی حیران کن اور کچھ لوگوں کے لیے شاید متنازع حوالوں سے بھی جوڑتا ہے، جیسے بائبل میں مارک آف دا بیسٹ کا ذکر ہے اور اسلامی روایات میں دجال کا۔ تو آئیے اسی مواد کی تہہ میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چپ جو انسانی دماغ میں لگانے کے لیے بنائی گئی ہے، آخر ہے کیا؟ اس سے کیا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اس ذریعے کے مطابق کون سے خدشات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ واضح کر دیں کہ ہمارا مقصد آج صرف اس ذریعے میں جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں سمجھنا اور آپ تک پہنچانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نیورالنک آخر ہے کیا؟ نام تو کافی سن رہے ہیں آج کل، اس مواد میں کیا بتایا گیا اس کے بارے میں؟ جی، یہ مواد بتاتا ہے کہ نیورالنک ایک بائیو ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ اس کی بنیاد ایلون مسک نے رکھی تھی اور اس کا بنیادی مقصد ہے انسانی دماغ اور کمپیوٹر یا مشین کہہ لیں ان کے بیچ میں ایک براہ راست رابطہ قائم کرنا۔ براہ راست رابطہ مطلب دماغ سے سیدھا کمپیوٹر کنٹرول کرنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یعنی اس منصوبے کے تحت ذریعہ وضاحت کرتا ہے ایک بہت ہی چھوٹی سی سکے سے بھی باریک ایک جدید چپ بنائی گئی ہے۔ اس چپ میں ہزاروں بہت ہی باریک، بال سے بھی باریک سمجھے الیکٹروڈز ہوتے ہیں۔ انہیں بہت احتیاط سے سرجری کے ذریعے دماغ کی سطح پر لگایا جاتا ہے۔ دماغ کی سطح پر؟ جی، اور یہ الیکٹروڈز دماغ کے جو خلیے ہیں نیورونز، ان کی سرگرمی کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان سگنلز کو پھر وہ ڈی کوڈ کرتے ہیں، یعنی ان کا مطلب سمجھتے ہیں اور انہیں کمپیوٹر کمانڈز میں بدل دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ کمپیوٹر سے سگنل لے کر دماغ کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بالکل وہ سائنس فکشن فلموں جیسا لگ رہا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے اس مواد میں؟ کیا یہ صرف تجربات کے لیے ہے؟ دیکھیے، ابتدائی طور پر جیسا کہ ذریعہ واضح کرتا ہے، اس کا بڑا مقصد طبی میدان میں انقلاب لانا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کرنا جو شدید جسمانی معذوری کا شکار ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر فالج کے مریض ہیں جو بول نہیں سکتے یا ہل جل نہیں سکتے، وہ صرف اپنی سوچ کے ذریعے کمپیوٹر استعمال کر سکیں یا اپنا اسمارٹ فون یا یہاں تک کہ اپنی ویل چیئر کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ ان کا بنیادی فوکس رہا ہے شروع میں۔ اچھا، تو یہ بنیادی طور پر علاج اور مدد کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے۔ کیا اس کے کوئی عملی مظاہرے بھی ہوئے ہیں؟ مطلب کچھ کر کے بھی دکھایا ہے؟ ذریعہ کچھ بتاتا ہے اس بارے میں؟ ہاں بالکل، ذریعہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ انسانوں پر آزمائش سے پہلے جانوروں پر کافی کامیاب تجربات کیے گئے۔ جانوروں پر؟ جی، بندروں اور چوہوں پر۔ بتایا گیا ہے کہ ان جانوروں کے دماغ میں چپ لگانے کے بعد وہ صرف اپنے دماغ سے مطلب سوچ کر کمپیوٹر اسکرین پر کرسر کو ہلا سکتے تھے۔ ایک بہت مشہور تجربہ بھی ہے جس کا ذکر ہے کہ ایک بندر نے بغیر کسی جوائے اسٹک کے صرف سوچ سے مشہور ویڈیو گیم پونگ کھیلی۔ کیا بات ہے، بندر نے سوچ سے ویڈیو گیم کھیلی؟ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، اور انسانوں پر اس کے کیا نتائج رہے ہیں اس مواد کے مطابق؟ ذریعہ کے مطابق انسانوں پر بھی اس کی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ کچھ ایسے مریض جن کو شدید فالج تھا، مطلب وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے تھے، انہیں یہ نیورل چپ لگائی گئی۔ تو کیا ہوا؟ نتیجے، جیسا کہ ذریعہ بتاتا ہے، کافی حوصلہ افزا رہے۔ یہ مریض صرف سوچ کر کمپیوٹر استعمال کرنے لگے، میسج بھیجنے لگے، انٹرنیٹ چلانے لگے۔ ایک خاص کیس کا تو ذکر ہے کہ ایک مریض نے صرف اپنے خیالات کی طاقت سے مشہور آن لائن شوٹنگ گیم کاؤنٹر اسٹرائک کھیلی۔ تو طبی دنیا میں تو اسے ایک بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ یہ تو ان مریضوں کے لیے یقیناً اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی امید ہے۔
لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی صرف یہیں تک رکے گی؟ کیا ذریعہ اس کے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے معاملہ تھوڑا دلچسپ اور ذریعے کے مطابق ممکنہ طور پر تشویشناک بھی ہو جاتا ہے۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ نیورل لنک کا جو ویژن ہے وہ صرف طبی امداد تک محدود نہیں ہے، بات اس سے آگے عام انسانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے تک جاتی ہے، انہیں ایک طرح سے سپر ہیومن بنانے تک۔ سپر ہیومن، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مطلب کیسی صلاحیتیں، کس طرح کی بات ہو رہی ہے؟ ذریعہ کئی مثالیں دیتا ہے، جیسے مستقبل میں شاید لوگ صرف سوچ کے ذریعے بہت پیچیدہ ویڈیو گیمز کھیل سکیں، اپنے موبائل اور کمپیوٹرز کو تو بغیر ہاتھ لگائے چلائی سکیں گے۔ شاید نئی زبانیں سیکھنا آسان ہو جائے، انہیں براہ راست دماغ میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے، ایسا کچھ۔ ڈاؤن لوڈ دماغ میں؟ جی، ذریعہ یہ امکانات بتاتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنی پوری زندگی کی یادداشت کو ڈیجیٹل طور پر محفوظ کرنا اور جب چاہے اسے دوبارہ دیکھ لینا، یہاں تک کہ رات کو دیکھنے کی صلاحیت یا دوسری حواس کو تیز کرنے جیسے امکانات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت کمال کا لگتا ہے، جیسے کوئی سائنس فکشن فلم حقیقت بن رہی ہو۔ لیکن آپ نے کہا تشویشناک بھی، وہ کیوں؟ جی، تشویشناک اس لیے کیونکہ ذریعہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ جیسے ہی یہ ٹیکنالوجی طبی دائرے سے نکل کر عام انسانی صلاحیتوں کو بدلنے کی طرف جاتی ہے تو وہیں سے بہت گہرے اخلاقی، سماجی اور یہاں تک کہ مذہبی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ مواد بائبل اور اسلامی پیشگوئیوں کا ذکر لاتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم آ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کے آپ کہہ لیں متنازع پہلوؤں کی طرف جو اس مواد میں زیر بحث ہیں۔ بائبل کی پیشگوئی، اس کا کیا تعلق بنتا ہے اس چپ سے؟ یہ مواد براہ راست بائبل کی آخری کتاب جسے مکاشفہ یا ریویلیشن کہتے ہیں، اس کے باب نمبر 13 کا حوالہ دیتا ہے۔ اس باب میں ذریعہ کے مطابق ایک پیش گوئی ہے جسے مارک آف دا بیسٹ یعنی حیوان یا دجال کے نشان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مارک آف دا بیسٹ، یہ کیا چیز ہے؟ ذریعہ وضاحت کرتا ہے کہ مکاشفہ 13 کے مطابق آخری زمانے میں ایک بہت طاقتور شخصیت ابھرے گی جسے حیوان یا کچھ روایات میں دجال کہا گیا ہے، جو لوگوں پر حکمرانی کرے گی، اور یہ شخصیت لوگوں کو مجبور کرے گی کہ وہ اس کا ایک خاص نشان، ایک مارک اپنے سیدھے ہاتھ پر یا اپنی پیشانی پر لگوائیں۔ ہاتھ پر یا پیشانی پر؟ جی، اور پیشگوئی میں واضح طور پر کہا گیا ہے، جیسا کہ ذریعہ بتاتا ہے، کہ اس نشان کے بغیر کوئی بھی شخص نہ تو کچھ خرید سکے گا اور نہ ہی بیچ سکے گا، مطلب وہ پورے معاشی اور سماجی نظام سے کٹ جائے گا۔ ذریعہ کے مطابق یہ نشان نہ قبول کرنے والوں کو بہت مشکلات ہوں گی۔ یہ تو کافی سنگین پیشگوئی لگ رہی ہے، لیکن اس کا نیورولنک سے کیا تعلق بنتا ہے اس ذریعے کی نظر میں؟ تعلق وہ کافی چونکا دینے والا ہے جو یہ ذریعہ پیش کرتا ہے۔ یہ مواد دعویٰ کرتا ہے کہ بائبل میں اس نشان کا ایک عدد بھی بتایا گیا ہے جو ہے 666۔ 666؟ جی سنا ہے۔ اب ذریعہ ایک قدیم یونانی عددی نظام کا ذکر کرتا ہے جسے جیمیٹریا کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ بائبل کا جو نیا عہد نامہ ہے وہ اصل میں یونانی زبان میں لکھا گیا تھا، اور قدیم یونانی میں ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہوتی تھی۔ اچھا، تو ذریعہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر نیورل لنک نام کو اسی یونانی جیمیٹریا کے نظام کے تحت اعداد میں تبدیل کیا جائے تو اس کا مجموعہ بھی 666 بنتا ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب اس ذریعے کا یہ دعویٰ ہے کہ نیورل لنک نام کا اگر یونانی حروف کی عددی قیمت سے ترجمہ کریں تو 666 نکلتا ہے، جو بائبل میں مارک آف دا بیس کا عدد ہے؟ یہ تو واقعی ایک دھماکہ خیز دعویٰ ہے اس ذریعے کا۔ بالکل، اور یہ ذریعہ اسی مماثلت کی بنیاد پر یہ گہرا خدشہ ظاہر کرتا ہے کہ کیا نیورل لنک جیسی ٹیکنالوجی مستقبل میں وہی نشان تو نہیں بن سکتی جس کا ذکر بائبل میں ہے؟ ذریعہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر مستقبل میں آپ سوچیں معاشی لین دین کے لیے، شناختی تصدیق کے لیے، سفر کے لیے، صحت کی سہولیات کے لیے، غیر زندگی کے ہر اہم کام کے لیے ایسی دماغی چپ لازمی قرار دے دی جائے تو لوگ اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بالکل،
ذریعہ یہی کہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پیشگوئی میں بتایا گیا کہ اس نشان کے بغیر خرید و فروخت ممکن نہیں ہوگی، تو انکار کرنے کا آپشن ہی نہیں رہے گا۔ یہ تو واقعی سوچنے پہ مجبور کرنے والی بات ہے جو اس مواد میں کہی گئی ہے۔ یعنی ایک ٹیکنالوجی جو مدد کے لیے شروع ہوئی وہ کنٹرول کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ ذریعہ اسی امکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چپ عالمی نظام کا حصہ بن گئی تو انکار کرنے والے معاشی اور معاشرتی طور پر بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ یہ ایک طرح سے زبردستی ہوگی کہ یا تو نشان قبول کرو یا نظام سے ہی باہر ہو جاؤ۔ یہ تو ہوا بائبل کا تناظر۔ کیا اس مواد میں اسلامی روایات کا بھی ذکر ہے؟ آپ نے شروع میں دجال کا حوالہ دیا تھا۔ جی ہاں، بالکل ہے۔ یہ مواد اس معاملے کو اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھتا ہے اور خاص طور پر دجال کی آمد کی جو پیشگوئیاں ہیں ان سے جوڑتا ہے۔ ذریعہ احادیث کا حوالہ دیتا ہے جن میں دجال کے فتنوں کا ذکر ہے۔ دجال کے فتنے اور نیورولنک چپ، ان میں کیا ممکنہ تعلق بتایا گیا ہے اس مواد میں؟ ذریعہ ان احادیث کا ذکر کرتا ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی عجیب و غریب معجزے جیسی چیزیں دکھائے گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک جھوٹی جنت اور ایک جھوٹی جہنم لائے گا۔ وہ لوگوں سے اپنی خدائی منوانے کی کوشش کرے گا۔ اب ذریعہ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ نیورل لنک جیسی ٹیکنالوجی جو سیدھی دماغ سے جڑی ہے، اس قسم کا فریب پیدا کرنے کی صلاحیت شاید رکھتی ہو۔ وہ کیسے؟ مطلب کیا یہ چپ خیالات بدل سکتی ہے یا کیا؟ ذریعہ اس کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ چونکہ یہ چپ دماغ کے اعصابی نظام سے براہ راست جڑی ہے تو یہ نہ صرف خیالات پڑھ سکتی ہے بلکہ ممکنہ طور پر دماغ کو مخصوص سگنلز بھیج بھی سکتی ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ممکنہ طور پر انسان کے حواس اور جذبات کو متاثر کر سکتی ہے۔ ذریعہ یہ امکان ظاہر کرتا ہے کہ یہ چپ دماغ کے ان حصوں کو ایکٹیویٹ کر سکتی ہے جو خوشی، لذت اور سکون سے جڑے ہیں، جس سے ایک مصنوعی جنت کا تجربہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ خوف، درد اور تکلیف کے مراکز کو ایکٹیویٹ کر کے جہنم جیسا احساس بھی دلا سکتی ہے۔ یعنی یہ ٹیکنالوجی براہ راست انسانی تجربات اور احساسات کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے، یہ کہہ رہا ہے ذریعہ؟ ذریعہ اسی خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ممکن ہو گیا تو یہ بالکل دجال کے فریب کی طرح ہوگا، جہاں حقیقت اور دھوکے میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ شاید ان مصنوعی احساسات کو اصلی سمجھ کر گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا پرائیویسی اور کنٹرول کے حوالے سے بھی کوئی خدشات ہیں جن کا ذکر ہے اس مواد میں؟ یہ تو بہت اہم نقطہ لگتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی بڑا نقطہ ہے جس پر ذریعہ بہت زور دیتا ہے۔ بات صرف احساسات پیدا کرنے کی نہیں ہے۔ یہ چپ اپنے ڈیزائن کے مطابق آپ کی ہر سوچ، ہر یاد، ہر خواہش، ہر جذبے کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں تبدیل کر کے کہاں بھیجے گی؟ مرکزی سرورز یا ڈیٹا سینٹرز کو۔ ہر سوچ؟ مطلب دماغ میں کچھ بھی پرائیویٹ نہیں رہے گا؟ ذریعہ کے مطابق بالکل یہی خطرہ ہے۔ آپ کے گہرے سے گہرے راز، آپ کی کمزوریاں، آپ کے منصوبے، آپ کی پسند ناپسند، سب کچھ ایک بیرونی نظام کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ ذریعہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس ڈیٹا کا مالک کون ہوگا؟ اسے کون استعمال کر سکے گا؟ کیا حکومتیں یا بڑی کمپنیاں اسے کنٹرول کے لیے استعمال نہیں کریں گی؟ اور یہ کہ کیا آپ کے خیالات کو صرف پڑھا جا سکے گا یا محفوظ کیا جا سکے گا؟ یا اس سے بھی زیادہ خوفناک بات جو ذریعہ کہتا ہے، کیا انہیں بدلا بھی جا سکے گا؟ خیالات کو بدلنا، یہ تو مکمل ذہنی غلامی ہوگی۔ ذریعہ اسی انتہائی امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ذاتی آزادی اور پرائیویسی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ فرد کا اپنے ذہن پر بھی کوئی کنٹرول نہیں رہے گا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جہاں باہر کی طاقتیں نہ صرف آپ کے اعمال بلکہ آپ کے خیالات اور نظریات کو بھی کنٹرول کر سکتی ہیں۔ ذریعہ اسے دجال کی طاقت سے تشبیہ دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے گا۔ ان تمام خدشات کے ہوتے ہوئے خود ایلون مسک کا کیا موقف ہے اس سب پر؟ کیا اس مواد میں ان کے خیالات کا بھی کوئی ذکر ہے؟ ہاں، ذریعہ ایلن مسک کے اپنے بیانات کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ مسک کا موقف، جیسا کہ ذریعہ بتاتا ہے، تھوڑا مختلف ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی شکل میں پہلے ہی ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت گہرائی سے جڑ چکے ہیں۔
وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سائبورگ یعنی آدھے انسان آدھے مشین بن چکے ہیں۔ سائبورگ؟ وہ کس طرح؟ ہم کیسے سائبورگ ہیں؟ ذریعہ مسک کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ آج ہم اپنے اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز کے بغیر خود کو نامکمل بلکہ تقریباً معذور محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ اگر ہم اپنا فون گھر بھول جائیں تو کیسا لگتا ہے؟ جیسے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ہو۔ ہاں، یہ بات تو ہے کافی حد تک۔ تو مسک کا کہنا ہے کہ ہماری جو ڈیجیٹل شناخت ہے وہ ہماری حقیقی شناخت کا ایک بہت اہم حصہ بن چکی ہے۔ نیورولنک ان کے مطابق اسی تعلق کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش ہے، یعنی انسان اور مشین کے درمیان جو رکاوٹ ہے اسے ختم کرنا اور انہیں مکمل طور پر ایک کر دینا۔ ان کے نزدیک یہ انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ہو سکتا ہے، خاص طور پر مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر، تاکہ انسان اے آئی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو یہ ٹیکنالوجی ہے، جیسا کہ اس مواد میں بیان ہوا، جو معذوروں کے لیے ایک مسیحا بن سکتی ہے، انسانی صلاحیتوں کو شاید عروج پہ پہنچا سکتی ہے اور انسانی ارتقاء کو ایک نئی سمت دے سکتی ہے۔ بالکل، طبی فوائد تو واقعی بہت متاثر کن نظر آتے ہیں۔ معذور افراد کا دوبارہ چلنا پھرنا یا دیکھنا، یہ سب بہت بڑی باتیں ہیں۔ اور دوسری طرف یہی مواد اسے بائبل کی مارک آف دی بیسٹ اور اسلامی روایات میں دجال کے فریب سے جوڑتا ہے۔ یہ ذاتی آزادی، پرائیویسی اور یہاں تک کہ انسانی شناخت کے مکمل خاتمے کے شدید خدشات کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو بے وقت بہت پرکشش بھی ہے اور انتہائی خوفناک بھی۔ جی، بنیادی کشمکش جو اس ذریعے میں نمایاں ہے وہ ترقی، سہولت اور لامحدود صلاحیتوں کے حصول، اور دوسری طرف اپنی انسانیت، اپنی آزادی اور اپنی سوچ پر کنٹرول کھو دینے کے خطرات کے درمیان ہے۔ یہ مواد قاری یا سامع کو ان دونوں پہلوؤں پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آج ہم نے اس فراہم کردہ یوٹیوب ٹرانسکرپٹ کی روشنی میں ایلون مسک کی نیورولنک ٹیکنالوجی کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مواد کس طرح اس ٹیکنالوجی کے بیان کردہ طبی اور ترقیاتی مقاصد کو پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیسے اسے بائبل کی مارک آف دی بیسٹ اور وہ 666 کے نشان والی بات اور اسلامی روایات میں دجال کے فتنے سے جوڑ کر سنگین خدشات کا اظہار کرتا ہے۔ جی، ہم نے اس مواد کے مطابق یہ بھی دیکھا کہ یہ چپ کیسے کام کرتی ہے، جانوروں اور انسانوں پر اس کے کیا تجربات ہوئے ہیں، اور مستقبل میں اس کے کیا ممکنہ استعمالات بتائے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے ان گہرے سوالات پر غور کیا جو یہ مواد اٹھاتا ہے، خاص طور پر ڈیٹا پرائیویسی، خیالات پر کنٹرول اور انسان کی اپنی شناخت کی ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم نقطے پر لا کھڑا کرتی ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر ٹیکنالوجی ہمیں یہ طاقت دے دے کہ ہم اپنی حیاتیاتی ساخت اور حدود سے بھی آگے نکل جائیں، تو پھر انسان ہونے کے اصل معنی کیا باقی رہ جائیں گے؟ اور جب ہمیں ایسی بے پناہ طاقتیں ملیں گی تو ان کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں اور ان خطرات سے کیسے نمٹا جائے گا جن کی نشاندہی اس مواد میں اتنی وضاحت سے کی گئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید آنے والے وقت میں مزید اور مزید اہم ہوتا جائے گا۔